نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین. اما بعد، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. احباب عزیز وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن، آج کے درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت کرنا ہوگا، پھر ہی ہمیں یہ آیت کریمہ صحیح معنوں میں سمجھ آ سکتی ہے. اس کے عربی مفسرین نے مختلف شان نزول ذکر کیے ہیں. پہلا شان نزول، جب کہ آپ ان سب کو سن لیں گے، معال سبھی کا ایک ہی جا کے بنے گا. نتیجتاً جتنے بھی شان نزول ہم ذکر کریں گے ان میں سے پہلا ہے نازلت فی الیہود والنصارى حیث قالوا نحن ابناء اللہ واحباؤہ فنازلت هذه الآیہ. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا. کس قوم نے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں یہ دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ والے ہیں اور اللہ سے محبت صرف ہم ہی کرتے ہیں. ہم ہی اللہ والے ہیں اور اللہ سے محبت صرف. گویا وہ اپنے اس دعوے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی مذہب قبول ہے تو وہ یہودی اور عیسائی مذہب ہے. کون سا؟ یہودیت اور عیسائیت ہے. اس پہ انہوں نے کافی سارے، جب صحابہ نے بات کی، دلائل بھی رکھے. فنازلت هذه الآیہ، تو اللہ جل شانہ نے جبریل امین کو بھیجا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کو ہم ابھی آپ تک انشاءاللہ پہنچانے والے ہیں. دوسرا شان نزول اسی آیت کریمہ کا، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زمانہ مقدس میں جو مشرکین مکہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بت جو ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے. تمہارے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے یہ بے جان پتھر، یہ کس طرح تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کا کیا حاصل کرتے ہیں؟ گویا ان کے نزدیک بت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک وسیلہ اور واسطہ تھے. وسیلہ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یوں کرنا پڑتا ہے، پھر یوں کرنا پڑتا ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے، جو اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے. اور تیسرا شان نزول اس کا یہ ذکر کیا گیا کہ عیسائی جو تھے، عیسائی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. آج کے عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہی کہتے ہیں. اللہ کا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ہی کہتے ہیں. ان بدبختوں نے کہا جی ہم یہ جو قول کہتے ہیں نا حبا للہ تعالی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حبا للہ تعالی، یہ بھی اللہ کی محبت میں ہم کہتے ہیں. یہ بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں.
اور اللہ کی محبت میں ہم جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹا سمجھتے ہیں۔ اب 3 شان نزول آپ کے سامنے رکھے گئے، تینوں کا معال ایک ہی بن رہا ہے، کہیں یہودی آ رہے ہیں، کہیں مشرک آ رہے ہیں، کہیں عیسائی آ رہے ہیں، اور وہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے، اور اللہ ہم سے ہی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے ہی محبت۔ بت کو پوج رہا ہے وہ بھی یہی بکواس کر رہا ہے، کسی نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ بھی یہی بکواس کر رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ والے اس لیے یہ جملہ بولتے ہیں، اس لیے یہ۔ اور کوئی یہ بکواس کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو وہ یہودی اور عیسائی مذہب ہے، اس کے سوا کسی مذہب کو بھی اللہ کے ہاں کوئی رسائی۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم ہی اللہ والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے کی ان لوگوں نے یعنی کافروں نے یہ دلائل رکھے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے معاذ اللہ وہ عیسائی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے معاذ اللہ وہ بت کو پوجتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ سارے دلائل انہوں نے اپنے اللہ والے ہونے پر پیش کیے کہ ہم ہی اللہ والے ہیں، ہم ہی۔ اب یہ تو ہے ان کی بکواس۔ اب جب ان کی یہ بکواس مدینہ منورہ میں مختلف جگہوں تک پہنچی تو سرکار کی بارگاہ میں لوگ آئے، یا رسول اللہ وہ تو یوں بکواس کر رہے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ اور یہ نشانی ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ نہ تو مسلمان کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں، اور نہ ہی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، اور نہ ہی مسلمان یہودیت اور عیسائیت کو قبول کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کی یہ بکواس ہے، ان کو جواب کیا دیا جائے؟ ان کو جواب جناب جبریل امین آ جاتے ہیں، جناب جبریل امین آ جاتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ ان کو جواب عطا فرما دیں، آپ ان کو جواب عطا، آپ ارشاد فرما دیں ان کن تم، اگر ہے تمہارا یہ دعویٰ، اگر ہے تمہارا، میں مفہومی معنی کر رہا ہوں، اگر ہے تمہارا یہ دعویٰ، کون سا؟ تحبون اللہ، کہ تم ہی اللہ والے ہو، تم ہی اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تحبون اللہ کہ تم اللہ والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے بس تم ہی ہو، یعنی یہودی اور عیسائی، یہودی اور یا مکے کے مشرک، اگر تم ہی اللہ والے ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی، تم تو بتوں کو پوجنا اللہ والوں کی نشانی قرار دے رہے ہو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ والوں کی علامت بیان کر رہے ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یوں فرماتا ہے، میرا رب یوں فرماتا ہے کہ اللہ والا یہ ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کر لو تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ ہے نشانی اور علامت اللہ والوں کی۔ فَاتَّبِعُونِی، بڑی غور طلب بات ہے مسلمانوں کے لیے بھی، یہاں یہ نہیں آیا فَاتَّبِعُوا اللَّهَ، اللہ کی پیروی کرو تو اللہ والے بن جاؤ گے، قرآن میں یہ جملے موجود، جبکہ یہودیوں نے شور اٹھا رکھا تھا، عیسائیوں نے شور برپا کر رکھا تھا کہ ہم اللہ والے ہیں، اور جو علامتیں انہوں نے پیش کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو عربی مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھی۔ اب غور کرنے والی بات ہے، ان کے جواب میں اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، ان کے جواب میں اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، اور جواب کیا دینا ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر جملہ میں جو کوئی بولنا دے تو میں یوں بولوں گا، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کا، کیونکہ فَاتَّبِعُونِی ہے، فَاتَّبِعُوا اللَّهَ نہیں آیا،
کہ تم اللہ کی اتباع کرو اللہ والے بن جاؤ گے، بلکہ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، قُل محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ یہ آپ کی پیروی کریں، پیروی آپ کی کریں۔ رب اعلان کرتا ہے یہ اللہ والے ہو جائیں گے۔ یہ کس والے ہو جائیں گے؟ اللہ والے ہو جائیں گے۔ غور کرنے والی بات، بننا اللہ والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں، پہلے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آنا ہوگا، پہلے آپ کی نسبت میں آنا ہوگا، پھر اللہ والا بندہ بن سکتا ہے۔ اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ والا بننا چاہے تو پھر وہ یا تو یہودیت پہ چلتا ہے یا عیسائیت پہ چلتا ہے یا مشرکین مکہ کے طریقے پہ چلتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور اسی دعوے کو رد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ والے، عیسائی کہتے تھے ہم، اور وہ اپنی اپنی دلائل بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات ہے اس لیے ہم اللہ والے، ہمارے اندر یہ بات ہے اس لیے ہم اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ والے ایسے بدماش نہیں ہوتے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے نعرے والے غلام، نا عمل والے غلام۔ فَاتَّبِعُونِی آیا ہے، آپ ان کو فرما دیں کہ آپ کی شریعت پہ چلیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں یہ اسی طرح کرتے چلے جائیں، پھر ان کو کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں خود کہوں گا یہ اللہ والے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات ہے، میں ساری زندگی تسبیح اٹھا کے شروع ہو جاؤں میں اللہ والا، میں اللہ والا، میں آیت سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں اللہ والا، میں اللہ والا، میں اللہ والا۔ اول تو اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے رکھے کہ میں یہ ہوں، جو میں آئے وہ برباد ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو اصول یہ ہے کائنات میں جتنے مسلمان ہیں، کائنات میں جتنے، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مجھ سے وہ سارے ہی اچھے مسلمان ہیں، مجھ سے وہ سارے اچھے ہی مسلمان ہیں۔ اور خصوصاً میں اپنی دل کی بات عرض کر دوں، خصوصاً وہ مسلمان جو مزدوری کر کے حلال کماتے ہیں، جو مزدوری کر کے، وہ تو بہت ہی اچھے مسلمان، وہ تو بہت ہی اچھے مسلمان ہیں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ زمانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت کسی شخص کی عزت فقط اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ امیر ہے، یہ دولت مند ہے، اور کسی شخص کی عزت نہیں کی جاتی، ذلت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مزدور ہے، یہ غریب ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کسی شخص کی اس کی دولت کی وجہ سے عزت کرے یا کسی شخص کی اس کی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے عزت نہ کرے، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، ایسے شخص پہ اللہ کی کیا ہے؟ دولت عزت کا معیار نہیں، عزت کا معیار ہے سرکار کی غلامی، عزت کا معیار ہے شریعت پہ چلنا، عزت کا معیار ہے اللہ نے جو اسلام دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف مینوان یہی طریقہ کار اپنی زندگی کا اختیار فرمایا کرتے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے زمانے میں کوئی عذاب شروع ہو گیا تو کوئی شخص آیا کہنے لگا حضور دعا فرما دے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری دعا سے یہ دور ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ آیا ہی میری وجہ سے، یہ عذاب آیا ہی میری وجہ۔ وہ لوگ اتنی عاجزی ان کی ساری کرنے والے، اور آج ہمارے پلے کچھ نہیں، تکبر دیکھے، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے، تکبر دیکھے، میرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، بس میں ہی بھائی، جو میں آیا وہ شیطان بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، کہنے لگا آنا میں خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ فرمایا لعنت الی یوم الدین، چلو تو آدم سے اچھا ہے تو پھر تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پھر تیرے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، آنا آیا اللہ کی لعنت اس کے اوپر برس۔ آنا کا معنی ہماری زبان میں ہوتا ہے میں، آنا کا معنی ہماری زبان میں، وہ جس طرح ایک دلچسپ بات بھی ہے، شرعی مسئلہ سن لیں پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ جب بندہ کسی کے گھر جائے نا
ساری زندگی گزر جائے، اس کا کوئی بھی رتبہ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا فرمان آ جائے قرآن میں کہ فلاں فلاں جو بندہ ہے یہ اللہ والا ہے، فلاں فلاں جو بندہ ہے یہ، اس کا معیار ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اب اعلان ہے، تو ادھر وہی اعلان ہے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ والے، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ والے، اور اپنی دلائل اور علامتیں بھی پیش کر رہے ہیں، اس وقت جبریل آتے ہیں اور اسی اعلان کا، اسی ان بدبختوں کے اس گندے عقیدے کا جواب لے کے آتے ہیں کہ محبوب آپ یوں اعلان کریں کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ والا یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ والا کون ہے؟ فاتبعونی، محبوب جو آپ کی اتباع کرے، جو آپ کی اتباع کرے۔ اب وہ نہ کہے کہ میں اللہ والا، بھلے کبھی نہ کہے، فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اللہ کہتا ہوں یہ بندہ اللہ والا بن گیا ہے۔ یہ بندہ کس والا ہو گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، پھر اس سے اللہ محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ پہلے بندے کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر رسول علیہ السلام کی نسبت میں آ جاؤ، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکو، اگر تم میرے محبوب کی نسبت میں غلامی میں آ جاؤ، پھر تمہیں نہیں دعوے کرنے پڑیں گے، بلکہ میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں یحببکم اللہ، پھر میں اعلان کرتا ہوں مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس بندے سے۔ یہ تو شان نزول کے اعتبار سے ہم نے عرض کر دیا۔ اب ہم اپنی طرف آئیں، ہمیں بھی سرکار سے بڑا عشق اور بڑی محبت ہے، بڑے نعرے ہم مارتے ہیں۔ اب قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر بندہ جان سکتا ہے کون اپنے نعروں میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میں اب اپنے مسئلہ کی طرف آیا ہوں۔ اب تک تو شان نزول کی روشنی میں یہودی، عیسائی اور مشرک تھے، اب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، میں کہوں جی مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، جب تک یہ محبت اور یہ میرا نعرہ قرآن اور حدیث والی محبت کے مطابق نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار اس محبت کا ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اعتبار اس محبت کا ہے جس کا ذکر حدیث کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کے مین ماخذ قرآن اور حدیث ہیں، قرآن اور حدیث ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے کس قدر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ آیت آخر آئی کیوں تھی، اس وقت حالات کیا پیدا ہو گئے تھے؟ حالات یہی پیدا ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں کہ غیر مسلم کہتے تھے ہم اللہ والے، ہم کس والے ہیں؟ اللہ والے۔ اور اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، اللہ والا ہوتا کون ہے۔ اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا، وہ قرآن کی یہ آیت لے آیا، سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 31 لے کر آئے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا، جس اعلان کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ قرآن کا حکم ماننا فرض ہے، یہ قرآن کا حکم ماننا کون سا؟ فاتبعونی، فرمایا تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری شریعت کے مطابق چلو، تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ کی پیروی کرے، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں یہ بندہ مجھے محبوب ہے، یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے۔ اب ہر بندہ، میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں، اور جہاں تک ہماری یہ آواز قرآن کے درس کی پہنچے گی وہ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ اب میرے اندر کیا کیا کمی ہے اس کو دور کیا جائے، پھر ہم اللہ والے بن جائیں گے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے جو ہم ہر وقت دعوے کرتے ہیں وہ سچے اس وقت ہوں گے جب فاتبعونی پہ عمل ہوگا، فاتبعونی پہ عمل ہوگا۔ چلو یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، سادہ سی مثال ہے، اپنے مسلک سے ہی عرض کرتا ہوں۔ سال کے بعد ہم جلوس نکال، حالانکہ جلوس نکالنے کا حکم کیا ہے؟ کوئی نکال لے تو ٹھیک ہے، نہ نکالے تو گناہ گار نہیں، نہ نکالے تو کوئی گناہ، کیونکہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب تو
ایک اچھا کام ہے وہ بھی اگر اچھے طریقے سے ہو، وہ بھی اگر اچھے نیت بھی صحیح ہو، آنے جانے میں کسی کو تکلیف بھی نہ دی جائے، آنے جانے میں کسی کو گالیاں بھی نہ دی جائے، آنے جانے میں کسی کے خلاف ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو جائیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ساری شرائط کے بعد اگر وہ درود و سلام پڑھتا گیا، اللہ اللہ کرتا گیا، وہ آج بھی ہم کسی بازار میں نکل جائیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے چلتے جائیں تو ثواب مل جائے گا، ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اگر وہ اس طرح جاتا ہے تو کم از کم زیادہ سے زیادہ اس کا حکم یہی ہے کہ اچھی نیت سے کچھ ثواب ہو جائے گا، نہ جانے سے گناہگار بندہ ہوتا نہیں۔ پوری کائنات میں ایک جلوس بھی نہ نکلے، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر کسی مفتی صاحب کو ہمارے اس جملے پہ اعتراض ہے تو وہ ثابت کرے فرض واجب کس حدیث اور کس قرآن کے آیت سے بناتا ہے۔ ممکن ہے نا بسا اوقات ایسی جب صحیح کلام کوئی کرے نا تو اپنے مسلک کے لونڈے قسم کے لوگ، علماء نہیں، لونڈے قسم کے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مذہب اہل سنت کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، وہ لونڈے قسم کے لوگ فتنے کھڑے کرتے، دیکھو جی فلاں نے یوں کہہ دی ہے، اور فلاں نے قرآن و حدیث ہی کہا ہے، تمہارے پاس اس کے خلاف دلیل ہے تو میدان میں اترو، ورنہ بے خواہ مخواہ فتنے برپا کر کے نہ اپنے آپ کو جہنمی بناؤ۔ ظاہر ہے جو شریعت کے مسئلے کے خلاف اٹھے گا وہ اس بندے کا دشمن نہیں، وہ شریعت کا دشمن بنتا ہے۔ کس چیز کا دشمن ہے؟ شریعت کا۔ دیکھیں ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، دوسرا بندہ اس داڑھی کی توہین کرے، اسلام میں کافر ہے کہ نہیں؟ اب کیا کہیں گے، اس بندے کی توہین کی وجہ سے کافر ہوا؟ اگر یہ بات ہے تو جو پھر جس کو گالی دیتا ہے وہ بھی کافر ہونا چاہیے۔ عام حالات میں ایک دوسرے کو گھر میں بھی گالیاں لوگ نکالتے ہیں، پھر اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ حالانکہ وہ گالیاں نکالنے والا کافر نہیں، پتہ چلا بندے کی وجہ سے نہیں، یہ ہے سرکار کی سنت، یہ ہے سرکار کی اس سنت کی توہین کی وجہ سے کافر ہوا ہے، اس سنت کی۔ اسی طرح کیونکہ سنت شریعت ہے، سنت کیا ہے؟ تو اصل میں نتیجہ نکلا جو شریعت کا توہین کرنے والا ہے وہ کافر ہے، جو شریعت کی توہین کرنے والا ہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں سال بعد جلوس نکال لینا، اور وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے، سال بعد نعرے لگا لینا، بھلے گلا 10 مہینوں کے لیے خراب کر لے بندہ، نعرے لگا لا، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کی فرصت نہیں، چہرہ اس کا شریعت کے مطابق نہیں، روزانہ دن رات گانے باجے فلمیں ڈرامے وہ دیکھتا سنتا ہے، روزانہ والدین کی نافرمانی وہ کرتا ہے، مسلمانوں کی چغلیاں غیبتیں حسد بہتان تراشیاں وہ کرتا ہے، روزانہ رشوت سود کے معاملات وہ کرتا ہے، اور سال بعد جلوس میں جا کے کہتے ہیں میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کہاں ڈال رہا ہے؟ دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ جو اللہ فرض کرتا ہے اس کو تو پڑھتا نہیں، جو اسلام میں لازم نہیں اس کو تو چھوڑتا نہیں، تو کون سا نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والا آیا؟ محبت تو دور کی بات ہے، جنتیں تو دور کی بات ہے، پہلے کم از کم ظاہر شریعت پہ تیرا عمل تو ہونا چاہیے نا، ظاہر شریعت پہ تیرا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ انسانیت سے خارج ہے جو نماز نہ پڑھے، اور یہ جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی۔ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے بھائی، یہ سرکار کی شریعت یہی ہے، سرکار علیہ السلام کی شریعت یہی ہے۔ ایک اور اٹھا، اپنی عادت ہے ہم اپنے گھر سے ہی کلام کو شروع کیا کرتے ہیں جب ایسی بات ہو، مہینے کے بعد 11ویں منا کے سکون سے بیٹھا ہوا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی اسلامی معاملہ نہیں، اور وہ بھی کس طرح منائی؟ اکثر ان میں سے غلط طریقہ رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر، چلو صحیح بھی کر لیں۔ تو 11ویں شریف کا اسلام میں کیا حکم؟ زیادہ سے زیادہ مستحب، زیادہ سے زیادہ مستحب کا حکم کیا ہے؟ ابھی آپ کو عرض کر چکے ہیں، جلوس کی دنیا، یصاب ولا فعلی ولا یعاقب ولا ترکی، کرنے تو ثواب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہ سرے سے ہوتا نہیں، کیونکہ 11ویں شریف ایک اصال ثواب ہے۔ کیا ہے وہ؟ بغیر کھانوں کے بھی ہو سکتا ہے، مثلا پل خانی ہم نے کرنی ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ کھانے پکیں گے تو پل خانی ہوگی،
آپ گل خانی کریں، آپ کو بلائیں، ذکر اذکار کریں، دعا مانگیں، اصحال ثواب ہو گئے۔ آپ 50-100 جو بھی آپ کی ہمت ہے وہ مسجد میں ڈال دیں، کسی غریب بندے کی ہیلپ کر دیں، عرض کریں مولا یہ اپنے والدین کو پیش کیا، اصحال ثواب ہو گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کھانے پکے یہ تو اصحال ثواب ہے، ورنہ نہیں ہوگا، یہ تو جہالت ہے۔ اور اسی جہالت نے آج مسئلہ کے اہل سنت کے بعد افراد کو گمراہی کے اتنے عمیق گڑھے میں ڈال دیا ہے کہ وہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اسی گمراہی کی وہ علامت ہے کہ کل خانیوں کے کھانے کے لیے لوگ سود پہ قرضہ لیتے ہیں۔ میں اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، بتائیے اس پہ رب کی لعنت اترے گی یا نہیں اترے گی؟ اسلام میں کھانا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا اصحال ثواب کی دنیا میں۔ کوئی نیکی کر لے، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ایک عظیم نیکی ہے اللہ کے فضل سے، اس کے قرآن کو سیکھنے سے بڑی نیکی کائنات میں اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ ہم اس کے بعد دعا میں جب کہیں گے مولا جتنے مسلمان گزر گئے تو ہم نے سب کو اصحال ثواب کر دیا، ہم نے سب کو اصحال، اور کھربوں دیگوں سے زیادہ اصحال ثواب اس محفل کا ہوتا ہے جو ہر اتوار آپ کی اس مسجد میں سجتی ہے۔ کھربوں دیگوں کا ثواب بھی اتنا نہیں ہے جتنا قرآن کی ایک آیت کے سیکھنے اور سکھانے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اصحال ثواب ہو جاتا ہے۔ اب بندہ کہے نہیں جی کھانے کے بغیر، یہ کیا ہے؟ وہی لونڈے قسم کے لوگ جو اس منصب کے قابل نہ تھے لیکن وہ قابض ہو گئے، نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتہ، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دھکے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف۔ خدا کا نام لو میرے بھائیوں، سیکھو کہ اسلام کیا ہے، دین مذہب کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ صرف رسموں تک محدود رہیں، اسلام بس اسلام یہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، بندہ پرہیزگار و متقی بن جاتا ہے، بندہ پرہیزگار ہو۔ اور ہم کو گھر سے نہیں کہہ رہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہی فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ والا کون ہے، اللہ والا، تو سرکار نے اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی روشنی میں سمجھایا او بھائیو اللہ والا تو یہ ہوتا ہے، اللہ والا تو کون؟ فرمایا جو میری شریعت پہ چلتا ہے، جو میری شریعت پہ چلتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ اب اسی پر ایک حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی علیہ السلام من احیا سنتی فقد احبنی من احبنی فقد کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ اب دیکھیں اس آیت کی مینوان کیسی تفسیر سرکار نے اس حدیث میں فرمائی ہے۔ فرمایا من احیا سنتی، جس شخص نے بھی میری سنت پر عمل کیا، میری سنت پر، اس سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے۔ کون سی سنت ہے؟ مثلا یہ امامہ باندھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کو اس حدیث کے تحت ہم خارج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر مؤکدہ ہے، مستحب عمل میں باندھ لیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں باندھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس طرح کا لباس اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے پہنا ہوا ہے، یہ پہننا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی پہن لے تو اجر کافی ہے، اگر کوئی اس طرح کا لباس نہیں پہنتا، کالر والا لباس جس طرح ہمارے زمانے میں پہنتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مؤکدہ سنتوں میں آتا ہے، اور اس کا حکم یہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہوتا۔ یہاں سنت مؤکدہ مراد ہے جس کام کو آپ نے عبادت سمجھ کے کیا ہے۔ کیا سمجھ کے کیا ہے؟ عبادت سمجھ کے کیا، وہ سنت مؤکدہ ٹھہرتی ہے۔ سنن الہدیٰ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمانے من احیا سنتی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری سنت پر فرمایا فقد احبنی، وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات، آج بڑے محبتوں والے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں، سرکار کی حدیث کی روشنی میں پہچان لیا کریں یہ محبت میں جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ فرمایا من احیا سنتی، جو میرے طریقے پہ چلے گا، فقد احبنی، سرکار نے اعلان فرمایا، فرمایا اس بندے کو مجھ سے سچی محبت ہوتی ہے، اس بندے کو مجھ سے کیا ہوتی ہے؟ اور پھر فرمایا
من احبنی، جو بھی ہم سے ایسی محبت کرے کہ آپ صرف رسموں تک محدود رہیں، اسلام بس اسلام یہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، بندہ پرہیزگار و متقی بن جاتا ہے، بندہ پرہیزگار ہو۔ اور ہم کو گھر سے نہیں کہہ رہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہی فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ والا کون ہے، اللہ والا، تو سرکار نے، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی روشنی میں سمجھایا، او بھائیو اللہ والا تو یہ ہوتا ہے، اللہ والا تو کون؟ فرمایا جو میری شریعت پہ چلتا ہے، جو میری شریعت پہ چلتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ اب اسی پر ایک حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی علیہ السلام من احیا سنتی فقد احبنی من احبنی فقد کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ اب دیکھیں اس آیت کی مینوان کیسی تفسیر سرکار نے اس حدیث میں فرمائی ہے۔ فرمایا من احیا سنتی، جس شخص نے بھی میری سنت پر عمل کیا، میری سنت پر، اس سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے۔ کون سی سنت ہے؟ مثلا یہ امامہ باندھنا، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کو اس حدیث کے تحت ہم خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ ہے، مستحب عمل میں باندھ لیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں باندھیں گے تو گناہ۔ اسی طرح جس طرح کا لباس اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے پہنا ہوا ہے، یہ پہننا سنت مؤکدہ نہیں ہے، ہاں کوئی پہن لے تو اجر کافی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا لباس نہیں پہنتا، کالر والا لباس جس طرح ہمارے زمانے میں پہنتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ سنتوں میں آتا ہے، اور اس کا حکم یہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہوتا۔ یہاں سنت مؤکدہ مراد ہے جس کام کو آپ نے عبادت سمجھ کے کیا ہے۔ کیا سمجھ کے کیا ہے؟ عبادت سمجھ کے کیا، وہ سنت مؤکدہ ٹھہرتی ہے۔ سنن الہدیٰ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمانے من احیا سنتی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری سنت پر، فرمایا فقد احبنی، وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات، آج بڑے محبتوں والے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں، سرکار کی حدیث کی روشنی میں پہچان لیا کریں یہ محبت میں جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ فرمایا من احیا سنتی، جو میرے طریقے پہ چلے گا، فقد احبنی، سرکار نے اعلان فرمایا، فرمایا اس بندے کو مجھ سے سچی محبت ہوتی ہے، اس بندے کو مجھ سے کیا ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا من احبنی، جو بھی ہم سے ایسی محبت کرے، کون سی؟ کہ ہماری شریعت کے، ہمارے طریقے کے مطابق، من احبنی، فرمایا جو بھی میری سنت پہ چلے، اس طرح کی محبت کرے کہ میری شریعت کے، اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا فقد کان معی فی الجنہ، فرمایا معی، جنت میں جب ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنت کو چلا جائے گا۔ معیہ کے جملے میم اور عین عربی میں ساتھ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ وہی جنت کو جائے گا جس نے میرے طریقے پر زندگی بسر کی ہوگی، جس نے میرے طریقے پہ زندگی بسر کی ہوگی۔ فقط معی فی الجنہ، اس سے بڑے جملے اور کوئی نہیں ہے۔ سرکار کی شریعت پہ چلنے والوں کے لیے جو انعام کے طور پہ بندہ پیش کرے، اس سے بڑا جملہ مجھے نہیں نظر آتا کہ سرکار سے بڑی شان والا اور کوئی نبی آیا، وہی شان والا فرمائے کہ جو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے، فرمایا اس کو چاہیے پھر میرے طریقے پہ عمل کر کے آئے، پھر میرے طریقے پر عمل کر کے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا فرمان، دونوں چیزیں ہمیں یہی ہم سے تقاضا کر رہی ہیں۔ اگر تم اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی چیز پہ عمل کرنا ہوگا، وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اور جب بندہ یہ کر لیتا ہے، پیچھے ظاہر گناہ ہوتے ہیں، بندے نے کوئی آیت سنی، وہ توبہ طیب ہو گیا، اللہ فرماتا ہے جب تو میرے محبوب کی نسبت میں آ جائے گا، محبوب کے طریقے پہ چلے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تیرے پچھلے سارے گناہ میں اپنی رحمت سے معاف فرما دوں گا، تیرے پچھلے سارے گناہ میں اپنی رحمت سے۔ دیکھیں یغفر لکم، اللہ معاف کر دے گا،
तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारे, ये कोई तफसीर नहीं, ये नफ्स कुरान है। फरमाया जब मेरे नबी की इत्तिबा करोगे, इसकी बरकत यह है कि मैं तुम्हारे साबिक़ा सारे गुनाहों को धो डालूंगा, मैं तुम्हारे साबिक़ा सारे गुनाहों को धो डालूंगा। और फिर फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, वजह क्या है कि अल्लाह सारे गुनाह धो डालेगा। फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, हम ऐसे बंदों के लिए, कैसों के लिए, जो हमारी माने, फरमाया जो मेरी माने, मेरे महबूब की माने, ऐसे बंदों के लिए वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह रहीम भी है। कुल अतीउल्लाह व रसूल, आयत नंबर 32, सरकार ने फरमाया था कि मेरी ये ऐलान अभी आप सुन चुके, ये ऐलान जब घूमा फिरा मुख्तलिफ अतराफ में गया तो मुनाफिकीन का जो सरदार था, मुनाफिकीन का जो सरदार था, वो बेईमान ये कीचड़ उछालने लगा। देखो जी, आज तक ये नारे थे कि मैं नबी हूं, अब ये नारा भी शुरू हो गया, जो अल्लाह वाला बनना चाहता है वो मेरी निस्बत में आ जाए। वो कहां आ जाए? मेरी निस्बत में। इस बेईमान को एक नया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जुमला मिल गया, कहने लगा देखो जी, आज तक दावे थे कि मैं अल्लाह का, अब दावा कर डाला अल्लाह को छोड़ दो, मेरी बारगाह में आ जाओ। उस बेईमान ने यूं लोगों को कहना शुरू किया, क्योंकि कुरान कह रहा है ना फत्तबिऊनी, कि मेरी इत्तिबा करो। वो यूं बकवास करने लगा। जब उसने सरकार की शान में ये बकवास की, अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को, देखें शान हो तो ऐसी हो, बकवास मुनाफिक करता है और सरकार की शान के खिलाफ बकता है, आगे से सरकार नहीं जवाब देते, रब खुद उसकी जुबान बंद फरमा रहा है। सरकार की शान कितनी बुलंद है, जो आपकी शान में भाव के रब उसको डायरेक्ट खुद जवाब दे के उसकी जुबान बंद कर देता है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ। अब वो दूसरे तरीके पे सरकार के खिलाफ भौंक रहे हैं। वो कहते हैं जी, नबी कहता है कि मेरी इत्तिबा करो, तुम चले जाओ और ये ऐलान करा के आ जाओ। कुल महबूब आप ऐलान कर दे, अतीउल्लाह वर रसूल, अतीउल्लाह वर रसूल, इनको फरमा दो अल्लाह ही का हुक्म है कि रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की क्या करो? इत्तिबा करो। वजह यह है, बार बार ये जुमले क्यों आते हैं? क्योंकि हम अल्लाह की इत्तिबा सरकार के बगैर कर ही नहीं सकते। अब बंदा कहे नहीं मैं सरकार के बगैर करूंगा, मैं कहता हूं तो सरकार की नमाज वाला तरीका छोड़ दे, अल्लाह का कोई तरीका निकाल के नमाज पढ़ के दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में नमाज की आयतों का जिक्र तक नहीं किया, नमाज की रकात का कोई जिक्र नहीं है। कोई माई का लाल पूरे कुरान से बता दे सुबह की नमाज की कितनी रकात, जोहर असर मगरिब इशा, कुरान में इसका जिक्र ज़ाहिरी तौर पे नहीं। तरीका तो दूर की बात है, रकातों का पता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह इन कामों से पाक है। अल्लाह इन कामों से, रोजा रखना है, हाज करना, जितनी भी इबादत, अब ज़ाहिर है इनके लिए उसने अपना कोई नायब अतम भेजना था, कोई मजहर अतम भेजना था कि जो कुछ वो करे वो अल्लाह ही वाला हो, कोई निस्बत इतनी हो, कुर्बत इतनी हो। अल्लाह फरमाए जो ये करता है बस समझो अल्लाह यही करता है, बस समझो मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने भी रसूल की पैरवी की फकद अता अल्लाह, हकीकत में तो वो अल्लाह की पैरवी करने वाला है, हकीकत में तो वो अल्लाह की पैरवी करने वाला है। तो फिर ये आयत नाज़िल हुई तो उस मुनाफिक का और उसके गिरोह का मुंह भी बंद हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन तवल्लऊ, महबूब अगर अब भी वो बेईमान मुंह फेरे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो फिर अल्लाह को ऐसे काफिर पसंद नहीं। अब भी फ़इन तवल्लऊ, देखें कैसे काफिर, बुत परस्त नहीं, सूरज को पूजने वाले नहीं, फ़इन तवल्लऊ। सियाक़ व सबाक़ क्या चल रहा है कि मुस्तफ़ा करीम की इत्तिबा करो, रसूल की क्या करो? फरमाया फ़इन तवल्लऊ, अगर आपकी इत्तिबा से ये रूह गर्दानी करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो ऐसा बंदा ही काफिर है, ऐसा बंदा ही जो आपके तरीके पे एतराज करे, फरमाया वो बंदा ही काफिर है। और अल्लाह को ऐसों की कोई जरूरत नहीं, ऐसों के लिए अल्लाह ने दोज़ख बनाई हुई है। भाई साहब गौर करें, घर में जाएं, अपने घरों में कुरान उठाएं, तर्जुमे वाला लें, सूरह आले इमरान निकालें, आयत नंबर 31 और 32 को जाके पढ़े,
گھر والوں کو بتائیں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو سرکار کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. اگر نجات چاہتے ہو تو سرکار کی، بخاری کی حدیث سے سرکار نے فرمایا سب کے سب جنت کو جائیں گے. سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت کو جائیں گے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا ساری میری امت جنت کو جائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. الا من ابا، فرمایا ہاں جو ابا ہوگا وہ جنت کو جا سکے گا. قالوا ومن یابا، یا رسول اللہ ابا سے مراد کیا ہے؟ ابا سے مراد کیا ہے؟ غور کرنا. قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری شریعت پہ عمل کیا، جو میں نے طریقہ دیا، داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت کو. ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہی ابا ہے. وہی کیا ہے؟ ابا. اور ادھر کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا سارے جنت کو جائیں گے مگر جو ابا ہوگا وہ جنت کو جا سکتا. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابا کی سمجھ نہیں آئی تو سرکار نے فرمایا من اطاعنی، جو میرے طریقے پہ چلے، داخل الجنہ، وہ کہاں گیا؟ جنت کو. فرمایا ومن عصانی، اور جس بندے نے میرے طریقے پہ عمل نہ کیا، صحابہ یہی ابا ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت کو جا سکتا. دیکھیں جن کے صدقے جنت ملنی ہے، جن کے توسل اور شفاعت سے جنت ملنی ہے، وہ یہ فرمائیں کہ جنت کو وہی جائے گا جو ہمارے طریقے پہ عمل کر کے آئے گا. جو ہمارے طریقے پہ عمل کر کے آئے گا. تو ضروری ٹھہرا ایک مسلم کے لیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو، مجھے قیامت کے دن پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، میں دوزخ سے نجات پا جاؤں، تو واحد ذریعہ قرآن نے دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ